الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ الحمدللہ سورہ رحمان کی 4 آیتیں ہم نے پیر کے دن کی تفسیر میں پڑھی تھی۔ اس میں 6 یا 7 آیتیں سورہ قمر کی ہماری باقی رہ گئی تھی، صرف اس کا ہم نے ترجمہ لیے تھے، اور وہ 7 آیتیں بڑی اہم ہیں۔ اس میں پہلی آیت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ ہم نے جتنی بھی مخلوقات یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں ہم مخلوق کہتے ہیں اور اس کا پیدا کرنے والا خالق، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار مقرر کی ہے اور ہر ایک کا اندازہ ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے ایک مثال دیا تھا، مثال کے طور پر ایک مچھلی ہے، اگر مچھلی اپنا حجم یعنی اپنا جسم بڑھانا شروع کرے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم جس زمین پر ہیں اس سے بڑی مچھلی ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ایک مقدار، اس سے وہ زیادہ نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح ہے جانوروں کی تعداد، اسی کی بھی ایک مقدار اللہ نے مقرر کی ہے۔ ہر ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نے مقدار مقرر کی ہے، کیونکہ وہ مقدار اگر اللہ مقرر نہ فرماتے یا پھر وہ اندازہ نہیں ٹھہراتے تو پھر یہ تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقدر، ایک مقدار، ایک اندازہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اپنی تخلیقات کے اندر۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے، امر کرتا ہے یا حکم دیتا ہے تو وہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے، ایک بول ہوتا ہے، اور وہ اتنے جلدی ہو جاتا ہے جیسے پلک جھپکنے کے برابر، جس کو ہم کن فیکون بھی کہتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کا جو امر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور کتنی جلدی ہوتی ہے؟ کلمح البصر، پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی جلدی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگلی آیت سے پہلے یہاں پر جو 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں اللہ نے اپنی تخلیق کو ذکر کیا، یعنی ہم جس جگہ پر ہیں اور جس عالم میں ہیں یہ عالم خلق ہے، اور اگلی آیت کے اندر وما امرنا، اللہ کا امر، تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا ایک ہے عالم امر، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ ہم جس دنیا کے اندر جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے یہ عالم خلق ہے۔ خلق کے معنی پیدا ہونا یا تخلیق جسے ہم کہتے ہیں۔ تو عالم خلق کے اندر ٹائم اور اسپیس لگتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ عالم خلق میں ٹائم بھی لگتا ہے اور جگہ بھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ماں کی پیٹ کے اندر کتنے دن لے رہا ہے؟ تقریباً 9 مہینے۔ اس کے بعد پھر اس کا بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اس کے بعد موت۔ تو یہ ایک ٹائم لگا اس کے اندر۔ انسان کو چھوٹے سے بڑا ہونے کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر جو گرو کرتا ہے اس کے لیے ایک ٹائم لگا ہے اور ایک جگہ بھی لگتی ہے۔ تو عالم خلق کے اندر کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، جس میں جانور لو، چرند ہے، پرند ہے، تو ان کا بھی مثال کے طور پر ایک درخت ہے، آپ نے اگر اس کو زمین کے اندر بویا ہے تو اس درخت کے بیج کو زمین میں ڈالنے کے بعد وہ درخت بننے کے لیے کئی سال لگیں گے، اس کو ٹائم لگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے جسے ہمیں تخلیق کہتے ہیں، اور ہم جس عالم میں رہتے ہیں یہ عالم خلق ہے۔ عالم خلق کے اندر ٹائم اور اسپیس 2 چیزیں لگتی ہیں، لیکن عالم امر کے اندر ٹائم بھی نہیں ہے اور اسپیس بھی نہیں ہے۔ اور عالم امر کون سی ہے؟ وہ دوسرا عالم ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما امرنا، اس عالم کا کیا معاملہ ہے؟ وہاں پر کن فیکون ہے۔
اس لیے جنتیوں کے بارے میں حدیث میں مفہوم میں آتا ہے کہ جنتی جنت کے اندر جب کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو وہ چیز ان کے سامنے آ جائے گی، نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر کسی جنتی کے ذہن میں آیا کہ مجھے فلاں دوست سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو فوراً سواری سامنے آ گئی، پلک جھپکنے کے برابر۔ اور جیسے ہی آپ سواری کے اندر سوار ہوئے، جس جنت میں جانا چاہ رہے، پلک جھپکنے کے برابر آپ وہاں پر پہنچ گئے، کوئی ٹائم نہیں لگا۔ جب بھی کوئی چیز مانگیں گے فوراً مل جائیں گی، اس کو ٹائم نہیں لگے گا جنت کے اندر۔ تو عالم امر کے اندر ٹائم نہیں۔ اسی طرح عالم امر کی ایک چیز ہمارے پاس ہے، کیا چیز ہے وہ؟ ہمارے پاس ہے نا۔ اسی لیے تو یہودیوں نے سوال کیا تھا، 3 سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک چیز فرمائے کہ روح کے بارے میں بتائیے، دوسرا وہ 7 نوجوان جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر چھپ گئے تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورہ مکمل اتارا ہے، سورہ کہف، ان کے بارے میں بتائیے، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ تو یہ سوال کیا تھا یہودیوں نے، کن سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس کے بارے میں؟ روح کے بارے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان سے کہو کہ روح میرے رب کا امر ہے، یہ عالم امر کی چیز ہے۔ اور وہ چیز ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس بچے کے اندر اپنی روح ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں، وہ روح ڈالتے ہیں۔ جب تک وہ کیا تھا؟ وہ صرف جاندار تھا، بچہ 4 مہینے تک جاندار تھا۔ اب اس جان کے اندر اور ایک چیز ڈالی گئی، اس لیے ہم 2 چیزوں سے بنے ہیں۔ ایک ہمارا مٹی سے بنا ہوا جسم جو اگلی ابھی آیتوں میں آنے والا ہے، اس مٹی کے جسم کے ساتھ عالم ارواح کی، یعنی اس عالم کی ایک چیز جسے ہم روح کہتے ہیں، اس روح کو ڈالا جاتا ہے، تب یہ انسان بن جاتا ہے۔ اب یہ مکلف ہو گیا، کل قیامت دن اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر رزق لکھ دیا جاتا ہے، موت لکھ دی جاتی ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے وہیں پر۔ تو عالم خلق کے اندر ٹائم اور اسپیس، وقت لگتا ہے یہاں پہ۔ عالم خلق کے عالم امر میں ٹائم بھی نہیں ہے اور اسپیس بھی نہیں ہے، وہاں پر کن فیکون، فوراً کام ہو جاتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر وہاں پر کام ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز ہمارے پاس عالم امر کی ہے اور وہ ہے روح۔ اس لیے فرمایا جب بندہ سجدے کے اندر جاتا ہے تو سب سے زیادہ قریب بندہ نماز میں سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جسم کے ساتھ معراج عطا فرمائی، اسی طرح فرمائے کہ مومن کی معراج نماز ہے، یعنی گویا نماز میں نمازی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہتا ہے، اور سجدے کے اندر سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، یعنی وہ عالم امر کی چیز جو اس کے پاس ہے روح، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عالم خلق اور عالم امر 2 چیزوں کے بارے میں بتایا۔ عالم خلق جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں پر وقت لگتا ہے، لیکن عالم امر کی وہاں پر تو فرمایا کلمح بالبصر، پلک جھپکنے کے برابر۔ تو سمجھ میں آ گئے 2 عالم، ایک عالم خلق جہاں پر ہم رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو مرنے کے بعد جو ہم جائیں گے جنت کے اندر، وہ عالم امر ہے، وہاں پر ٹائم نہیں ہے۔ آپ نے سوچا، ارادہ کیا، نیت کی، فوراً آپ کے سامنے وہ چیز حاضر ہو گئی اور فوراً ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے بعد عالم خلق اور عالم امر، سمجھ میں آ گیا نا یہ 2 عالم، اور عالم امر کی ایک چیز ہمارے پاس روح ہے، اور روح کی اسپیڈ کتنی ہے کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر کئی منزلوں کا یہ سفر کر دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم جیسے جتنے بھی اس سے پہلے قومیں آئی تھی، جماعتیں آئے تھے، گروہ آئے تھے، تو اے مکے والو، جیسے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں مان رہے، تم جیسے گروہ یا جماعت یا ٹکڑیاں کئی ایسی ہے جو تم سے طاقت کے اندر، حکومتوں میں، مال میں، جسم میں بہت بڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کیا، کوئی ہے ان سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کام کیا تھا ہم نے کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر وہ لکھ دیا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لوح محفوظ جس کے اندر ہر چیز محفوظ کر کے رکھی ہوئی، تقدیر ساری اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں وہ سارا کا سارا ہمارے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطِرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات سطر سے مستطر بنے ہوئے، سطر کے اندر لکھ دی ہوئی ہے۔
तब लिखा जा चुका है। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नहर, बेशक मुत्तकी किसे कहते हैं, तक़वा किसे हैं, बचने को कहते हैं। यानी इस दुनिया के अंदर इंसान को बचते 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 निकल जाना है, और जो इंसान इस दुनिया के अंदर बचते बचते यानी सिरात मुस्तकीम, जिसकी हर नमाज में हम दुआ मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस सीधे रास्ते पर चलने के लिए हमारे दरमियान जो रुकावट आती है, एक हमारा नफ्स है जो हमारे अंदर है, इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, 13 पारवे की पहली आयत है कि इंसान का नफ्स गुनाहों पर उभारता है, और उसके पीछे एक और बड़ा दुश्मन जिसको खुला हुआ दुश्मन फरमाइए, दो शैतान है। और ये कहाँ पर खड़े थे, सीधे रास्ते के ऊपर। ये शराब के अड्डे पर नहीं जाएगा, जुए के अड्डे पर नहीं जाएगा, ज़िना के अड्डे पर नहीं जाएगा। जहाँ पर गुनाह हो रहे हैं वो तो पूरे शयातीन वाले काम कर रहे हैं। वो अल्लाह ताला से फरमाया मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, यानी जो जन्नत में जाने वाला रास्ता है, और वहाँ पर तेरे बंदे को बहकाकर जहन्नम में ले जाने की फिक्र करूँगा। इसके बजाय जो लोग मुत्तकी थे, यानी कि उसके नफ्स के फंदों से बच गए, शैतान के मकर फरेब से बच गए, और इन्होंने बचते बचते जो ज़िंदगी गुजार दी, तो फरमाया इन्नल मुत्तकीन, ऐसे मुत्तकी जो दुनिया के अंदर बचते रहे, फ़ी जन्नातिन, ये बागों में रहेंगे, व नहर, और नहरों के अंदर रहेंगे, फ़ी मक़आदि सिद्क़िन, और उनको जो मक़द कहते हैं बैठने की जगह, यानी हम यहाँ पर बैठे हैं ना, ये मक़द है, जो कुर्सी होती है उसे भी मक़द कहते हैं। फ़ी मक़आदि सिद्क़िन, वो बैठे हुए होंगे सच्ची जगह पर। इससे समझ में आ रहा है दुनिया के अंदर अगर कोई मक़द बैठने की जगह किसी को मिलती है तो वो सच्ची नहीं होती है और वक्ती होती है, हमेशा की नहीं होती। मिसाल को कोई अगर लीडर बन गया या कोई किसी मुल्क का PM बन गया, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, कुर्सी मिली, कोई ओहदा मिला, कोई भी जगह अगर उसको मिल गई, वो सच्ची नहीं है, वक्ती है वो। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे मुत्तकीन जो दुनिया के अंदर बचते बचते ज़िंदगी गुजारे, और तो उनको हम बागात के अंदर रखेंगे, नहरों के अंदर रहेंगे, और बैठे हुए कहाँ पर होंगे, सच्ची जगह पर। उस जगह से फिर अल्लाह ताला उनको निकालने वाला नहीं है, और एक मरतबा जो जन्नत के अंदर दाखिल हुआ वो जन्नत से फिर निकलने वाला नहीं है। इसीलिए हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि कुरान पाक की एक आयत है जिसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़त फ़ाज़, वो कामयाब हो। जहन्नम से बच गए और जन्नत में दाखिल हो गए, यानी जिस जन्नत के अंदर अल्लाह ताला दाखिल कर देंगे ना, फिर उस जन्नत से अल्लाह ताला निकालेगा और नेमतें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। और दूसरे का कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा रअयता थम्मा रअयता, जब कोई जन्नती जन्नत के अंदर नज़र उठा कर देखेगा, फिर और दोबारा नज़र उठाएगा तो देखेगा मुल्कन कबीरा, बहुत बड़ा बादशाह, उस इलाके का ये बादशाह होगा, व नईमन, और नेमतें ही नेमतें वहाँ पर होंगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुत्तकी को हम बागात अता फरमाएंगे और नहरें अता फरमाएंगे, और उनको बैठने की जगह सच्ची जगह होगी, क्योंकि अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा, और उस सच्चे के पास ये मुत्तकी लोग जो बैठेंगे वहाँ से उनको हटाया नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा, वहाँ से उनकी नेमतों को छीना नहीं जाएगा। इंद मलीकिन मुक़्तदिर, और वो कौन है, जो तमाम बादशाहों का बादशाह है, उसके पास बैठने का मौका मिलेगा। आज अगर दुनिया का कोई बड़ा ओहदा अगर किसी के पास है या कोई कुर्सी है और किसी बंदे को उसने बुलाकर अपने बाजू में बिठाया, तो वो अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझता है कि मैं फ़लाँ मंत्री के बाजू में, फ़लाँ आमदार, फ़लाँ खासदार और फ़लाँ ओहदेदार के बाजू में उसने मुझे बिठाया। और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब यहाँ से सूरह रहमान शुरू हो रहा है, अल्लाह तबारक ताला मुत्तकियों को अपने बाजू में बिठाएंगे। ये एजाज़ और इकराम अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों को करेंगे। अल्लाह ताला वो तक़वा हम सब को अता फरमाए। इंद मलीकिन मुक़्तदिर, और वो कौन है, बड़ा ताकत वाला। इंद मलीकिन मुक़्तदिर, यहाँ पर सूरह क़मर ख़त्म हो गया। ये 6-7 आयतें हमारी बाकी रह गई थी अधूरी, सिर्फ हमने उसका तर्जुमा की है। अब जो सूरह शुरू हो रहा है वो सूरह रहमान। सूरह रहमान को उरूसुल कुरान कहा गया, कुरान की दुल्हन, और सूरह यासीन को कुरान का दिल फरमाया। सूरह रहमान उलमा फरमाते हैं कि इतना तर्जुमे के एतबार से, समझाने के एतबार से मुश्किल तरीन सूरतों में है। सूरह रहमान पढ़ने में आसान है, सुनने में मज़ेदार है। फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा आया इसके अंदर, 78 आयत है इसके अंदर, 78 1/3 से ज़्यादा इसकी 31 आयत सिर्फ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس لیے قاری حضرات جو ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین دی، اللہ سب کو آواز نہیں دیتا ہے. تو وہ قاری جب سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جو قرآن کو نہیں جانتا، اس کا ترجمہ نہیں جانتا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کشش رکھی ہے. دلہن ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور سمجھانا اتنا ہی مشکل ہے. مشکلات القرآن میں سے ہی ہے. ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ رحمان کے اندر 4 الفاظ جو ہم نے پیر کے دن پڑھے تھے، جس میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہلا لفظ ہے الرحمن. دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ تمام کے تمام مخلوقات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں ہیں، تو 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت دنیا کے اندر نازل فرمائی ہے. اس ایک رحمت کی وجہ سے انسان پر، جانور پر، ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے. رحمت سے بنا ہے نا رحمان. اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے یہ ایک نام ہے. اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ 2 نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے الرحمن، اور رحمان کے اندر جو ترجمہ آتا ہے جوش مارتی بھی رحمت، یعنی وہ رحمت جو جوش مارتی ہے. بہت زیادہ رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کی. اس لیے بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے. رحیم کے معنی آتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی بھی، جیسے سمندر جوش مارتا ہے نا، اسی طرح جوش مارتی بھی رحمت ہے. لیکن رحیم کے آتے ہیں وہ رحمت مسلسل ہے، کبھی کم زیادہ نہیں ہوتی. ہمارے زندگی میں مثال کے طور پر کوئی ایسا واقعہ، حادثہ پیش آ گیا، آپ کو کسی کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ نے دیکھے کہ ایک ماں ہے اور اس کا بچہ اس کی چھاتی کے اوپر، ماں کا انتقال ہو گیا اور رو رہا ہے، تو آپ کے اندر ایک جوش، رحمت کا جوش پیدا ہوگا، نہیں اس بچے کو میں پالوں. لیکن آپ نے تو لے لیے، لیکن چند دنوں کے بعد ہو سکتا ہے انسان پچھتائے، یار میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر لے. لیکن اب مسلسل باقی نہیں رہ سکتی ہماری وہ کیفیت. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی بھی اور ہمیشہ مسلسل ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتی. تو رحیم مسلسل. تو رحمان الدنیا فرمایا، اللہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم. بعض علماء نے فرمایا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحمتیں نازل فرمانے والا الرحمن. اس رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے. جیسے ہمارے پاس تورات، زبور، انجیل، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر اس کی ذمہ داری دی تھی، اس کی وہ حفاظت نہیں کر سکے، اس کے اندر تحریف کر دی. لیکن اس قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے. اس لیے آج تک اس کا کوئی زیر، زبر، نقطہ، ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے. تو الرحمن، اس رحمان نے علم القرآن، ہم کو قرآن سکھایا. دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو یہی ہے قرآن پاک. اور اس کی حدیث بھی آگے میں بتاؤں گا. حدیث بھی عجیب و غریب اسی کے وزن پر جڑتی ہے. وہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا. علمہ البیان، اور اس کو بولنا یا بیان کرنا یا اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. تو 4 چیزیں آ گئی: رحمان، قرآن، انسان، بیان. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیقات میں، مخلوقات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات کے اندر سب سے بہترین مخلوق انسان ہے. اور اسی طرح جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک تعالیٰ کی، ان تمام مخلوقات کے اندر بولنے کی صفت، معافی ضمیر ادا کرنے کی صفت انسان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس بولنے کی صفت کو یہ انسان قرآن کے بیان کرنے میں لگا دیا.
اپنی زندگی کے اندر یہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوقات میں بنایا اور سب سے بہترین بولنے کی اسپیچ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو دماغ ہم کو بنایا ہے، اس دماغ کے اندر سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ اسپیچ کا ہے۔ یہ انسان کے علاوہ کسی جانور کے اندر یہ مخلوق ہو سکتا ہے ہمارے سے بڑھ کے دیکھنے میں، جن کی نظر انسانوں سے زیادہ تیز ہے، ایسی مخلوقات ہیں جو بہت دور کا دیکھتے ہیں، اور بہت سی مخلوقات ہیں جو اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ سننے کی صلاحیت انسان سے زیادہ اور مخلوقات کے اندر بھی بہت سے جاندار رہتے ہیں جو ہم سے زیادہ، جیسے گھوڑے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گھوڑا بہت دور کی ہٹ کو محسوس کر لیتا ہے، اور وہ جو جنگ کرنے والا اس کے اینٹینا کو دیکھ کر محسوس کر لیتا ہے کہ کوئی خطرہ محسوس ہو رہا، وہ گھوڑے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کے اعتبار سے ہم سے بڑے بڑے جسم والے جانور دنیا میں موجود ہیں۔ ہاتھی ہے، طاقت کے اندر شیر ہے، دیکھنے میں، سونگنے میں، بولنے میں، چکھنے کے اندر بہت سارے مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ معافی ضمیر کو ادا کرنا ہے۔ پہلے تو سننا ہے، اور سن کو اپنے اس کے پیچھے والا جو دماغ ہے نا یہ اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پروسیس کر کے اس کو معافی ضمیر کو ادا کرنا، بولنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، اور سن کر سمجھنا بھی ہے، اور اس کو بعد میں سامنے والے کو بھی بتا دینا ہے۔ یعنی ابھی میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں نا، یعنی اپنی معافی ضمیر کو ادا کر رہے ہیں، کہاں سے ادا کر رہے ہیں؟ پیچھے سے ایک ہوا آ رہی ہے، زبان نیچے اوپر ہو رہی ہے، اس کے الفاظ بن رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا، اور اس کو بولنے کی صلاحیت، اور سامنے والے جو آپ لوگ سن رہے ہیں نا اتنی اسپیڈ سے جو الفاظ آ رہے ہیں، فوراً وہ ہمارے کان کے ذریعے سے دماغ میں جا کے پروسیس ہو کے فوراً اس کا مطلب ہم سمجھ جا رہے ہیں۔ انسان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے اس کو بیان کی صلاحیت دی، یہ اپنی معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے، سن کر سمجھ کر اس کو سامنے والے کو بتا سکتا ہے۔ اس کے اوپر حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی جو ہے ان عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان، ان عثمان ابن عفان خیرکم من تعلم القرآن، حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بالکل اسی کے وزن پر یہ حدیث بھی جڑے ہے۔ خیرکم من تعلم، ان عثمان ابن عفان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہترین نام رحمان، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ ہے قرآن، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق وہ ہے انسان۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو جو بولنے کی، بیان کرنے کی، سوچنے اور سمجھنے کی اور معافی ضمیر کو ادا کرنے کی، جس کو ہم بیان کہتے ہیں، یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی۔ اب یہ چار چیزیں ہوئی۔ آگے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے الشمس والقمر بحسبان، کہ ہم نے سورج اور چاند کو ایک حساب سے پیدا کیا ہے، یہ حساب کے لیے، سورج بھی اور چاند بھی۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرتوں کو ذکر کر رہا ہے۔ ابھی ہم جو سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ نعمتیں ہیں، جس کے بعد اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے۔ اور بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت مخلوقات کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کا تم انکار کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں الشمس والقمر، شمس سورج اور قمر چاند، دو کا ذکر فرمایا۔ بحسبان، یہ حساب کے لیے، دن اور رات اسی سے پہچانے جاتے ہیں، ہفتے اور مہینے چاند اور سورج ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سال کس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، سورج اور چاند کی وجہ سے۔ ہماری جتنی بھی عیدیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، اسلام کے اندر جتنی بھی عیدیں ہیں یہ چاند کے حساب سے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی مخلوقات میں ایک سورج بھی ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے اور چاند کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو الشمس والقمر، بے شک چاند اور سورج، بحسبان، یہ حساب کے لیے۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کا ترجمہ بعض انہوں تارے سے بھی کیا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ جو اگلا لفظ آ رہا ہے نا والشجر، اور درخت، بعض علماء نے اس کا ترجمہ
ایک جن کو تنا ہوتا ہے اس کو ہم شجر کہتے ہیں، درخت، وہ تنے والا ہوتا ہے اور مضبوط کھڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اللہ تعالیٰ کے جو پودے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوتے ہیں جس کو ہم بیل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک درخت اور بیلیں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ تمام مخلوقات جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر تخلیق فرمائی سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے. کوئی نافرمانی نہیں کر رہے، سب سجدے میں. اب سجدہ کیسے کر رہے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ان کا سجدہ یہ ہے کہ جیسے دھوپ آگے بڑھ رہی ہے تو یہ پھر رکوع میں گئے، پھر سجدے کے اندر چلے گئے. بیلیں تو ہمیشہ سجدے میں ہی پڑی ہوئی ہیں، تو ان کے سایوں کا بڑھنا اور گھٹنا یہ ان کا سجدہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے آسمان کو بلند کیا اور اس کے اندر توازن رکھا. آسمان کو بلند کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. ہم کو جو نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ تو خلا ہے نا. خلا کے اندر کچھ کلر ہے، 7 کلر، اس میں سب سے زیادہ جو ہماری آنکھوں کو نظر آتا ہے وہ نیلا رنگ ہے. تو خلا کے اندر یہ مختلف رنگ ہے. تو یہ ہم کو آسمان نظر تو آ رہا ہے، یہ آسمان نہیں ہے. آج تک کی سائنسی تحقیقات، جتنی بھی سائنس کی تحقیقات ہوئی، ان سائنسی تحقیقات کے اندر یہ دنیا شروع کہاں ہو رہی ہے اور ختم کہاں ہو رہی ہے، اس کی تحقیق میں آج تک معلومات حاصل نہیں کر سکا انسان. یعنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اور جیمس اسکوپ کے ذریعے سے جتنی خلا کے اندر مشینیں بھیجی گئی اور انہوں نے جو فوٹو جو ہمارے پاس دیے تو ملین اور بلین لائٹ ایئر کا مسئلہ ہے. یہ تو کہ انسان کے پاس اتنی عمر ہی نہیں. تو یہ جو نظر آ رہا ہے انسان کو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے یہ کون سا ہے؟ سماعت دنیا ہے، یہ جس کو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم نے اس آسمان کو جو دنیا کہتے ہیں قریب، نزدیک، یہ نزدیک والا آسمان جو ہم کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے مزین کیا. کیسے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، چراغوں سے. جو تارے نظر آ رہے ہیں نا، کچھ تارے ہمارے سے 1000 گنا بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. تو یہ جو کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان کے اندر، تو آسمان کو ہم نے بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس کے اندر ہم نے توازن رکھا. توازن کشش ہے. ہم زمین کے اوپر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ زمین ہم کو کھینچ رہی ہے. اگر ہم اس زمین سے اٹھ کر ایک ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر اس کی قوت کشش کمزور ہو کے ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے اگر ہم نکل جائیں تو اگلا کرہ ہمیں کھینچ لیتا ہے. سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کشش رکھی ہے. اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے. جو جس کو آرڈر دیا تھا سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، سوائے انسان اور جنات کے. یہ صرف اللہ کے نافرمان ہیں، الا ماشاء اللہ. باقی تمام کے تمام مخلوقات فرمائے کہ اللہ کی مطیع، فرما بردار، جو حکم میں آیا تھا اس کے اندر وہ کام میں لگی ہوئی ہے. اور لو سانس بھی آہستہ کہ بہت نازک ہے یہ کام، کہ اس کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے بہت نازک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان، تو ہر ایک کرے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ مقرر کی ہے اور اس کا ایک مدار مقرر کیا ہے. اور سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہر کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے یا گھوم رہا ہے. اور صرف گھوم نہیں رہا ہے بلکہ اسپیڈ سے وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. جہاں سے اس کی پیدائش ہوئی اس کی ایک موت ہے، ہر ایک اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرمائے جیسے ہماری ایک زندگی ہے اور ایک موت ہے، اسی طرح یہ کائنات بنی ہے. اگلے آیت میں کل من علیہ فان، سب فنا ہونے والے ہیں. تو وہ اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں اور آگے بھی چل رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف بھی جا رہے ہیں. اتنا منظم. یہ تو پہلا. پھر دوسرا آسمان اس سے بڑا، اور دوسرے آسمان سے پہلے کیا ہے؟ پہلا آسمان، اس کے بعد پانی. کتنا ہے پانی؟ 500 سال. اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر پانی 500 سال. پھر تیسرا آسمان، پھر پانی 500 سال. پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر 7واں آسمان. اور 7ویں آسمان کے اوپر پانی، اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش. یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے نا. اللہ کا عرش کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر اللہ کی کرسی. اور کرسی کے بارے میں ہم نے آیت الکرسی میں پڑھ لیا، وسیع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کرسی نے 7 زمین اور آسمان کو اپنے اندر لے لیا ہے. اور اس کرسی کے اوپر کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات. اس لیے فرمائے اللہ اکبر،
اللہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے اس کے. اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. اور اس اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کائنات کو اپنے اقتدار میں، اپنی حکومت میں، اپنے قبض قدرت میں لیے ہوا ہے. کوئی بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے. اس مخلوقات کے اندر صرف دنیا کے اندر انسان اور جنات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے کچھ اختیار دے دیا ہے. بھئی جو بھی کرنا ہے کر لے، ایک وقت آئے گا موت کا، میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں حساب کروں گا. تھوڑا بہت اختیار دیا ہے. اس اختیار کا انسان غلط استعمال کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے انسان. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، ہم نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس کے اندر توازن رکھا. ہر ایک کرہ اپنے اپنی جگہ پر ہے. ذرا سا بھی اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر، مثال کے طور پر ایک تار ہے، اس کو ہم توڑ دیں تو ایک کرہ دوسرے کرے کے اندر گھس جائے گا. جب قیامت ہے نا، فرمائے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ چاند سورج کے اندر جا کر دھس جائے گا اور پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور سب ایک دوسرے کے اندر پورا نظام اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے اندر توازن رکھا ہم نے. یہ آسمان کو جو بلند کیا اور اس کے اندر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اس کے اندر توازن رکھا رہتا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، اس ترازو کے اندر آپ زیادتی مت کرو. اللہ تطغوا، طغا کے معنی آتے ہیں حد سے گزر جانا، یہ سرکشی اختیار کرنا. اور یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر سورہ فجر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان طغا کرتا ہے، طغیانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز اپنی حد کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ حد سے آگے چلی جاتی ہے، حد سے بڑھ جاتی ہے، تو اس کو طغا فرمایا. اسی طرح سمندر اپنے حد کے اندر ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن سمندر میں اگر طغیانی آ گئی تو پھر وہ ملک کے ملک اور کشتیاں، پھر وہ تباہی لاتا ہے. اسی طرح انسان بھی ہے، جب تک یہ اپنے حد میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے، حد سے جب گزر جاتا ہے تو پھر یہ سرکشی میں، پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. یہ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا گیا. قوم عاد کے بارے میں ہم نے پڑھے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا، کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا. ارم ذات العماد، وہ کون تھے؟ ارم تھے ذات العماد، ستونوں والے. بعض علماء نے فرمایا خود ستون تھے، جیسے اونچے اونچے بلند ستون ہوتے ہیں نا، ایسے ان کے قد اور ایسے طاقتور. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، بعد میں شہروں میں ایسے طاقتور ہم نے پیدا بھی نہیں کی. یعنی قوم عاد جیسے طاقتور مخلوق اس کے بعد ہم نے کسی شہر کے اندر پیدا بھی نہیں کی. اور قوم عاد کے بعد جن کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں، دوسری عاد، وہ تھی قوم سمود، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجے تھے، اور ان کو معجزہ اونٹنی کا ہم نے اس سے پہلے پڑھ لی ہو. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات اور مکانات بناتے تھے. ایک قوم عاد اور دوسرے قوم سمود. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا، سزا دیتا تھا، وہ میخیں ٹھوکتا تھا جسم کے اندر، میخوں والا فرعون. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ جتنی قومیں تھیں کیا کیا انہوں نے؟ طغوا، طغیانی کی، سرکشی کی شہروں کے اندر. کیا ہوا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، کہ جب انسان اب سے حد سے نکل جاتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ طغیانی پر آ جاتا ہے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو پھر وہاں پر انہوں نے فساد کو پھیلا دیا. جب تک حد میں رہیں گے، جیسا میزان اللہ تعالیٰ فرمائے، جب تک میزان توازن باقی رہے گا سسٹم چلتا رہے گا. لیکن جیسے ہی اس سسٹم کے اندر انسان طغیانی کرے گا، توازن برقرار نہیں کر رکھے گا، تو اکثرون فیہا الفساد، تو پھر وہاں پر انہوں نے فساد مچا دیا، فساد برپا کر دیا. فصب علیہ ربک سوط عذاب، تو تیرے رب نے ان کو پھر اپنے عذاب کا کوڑا مارا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو گھات میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہے طغیانی، سرکشی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک میزان تو ہم نے آسمانوں کے اندر رکھا ہے، توازن، کہ ہر ایک کرہ اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے اور اپنی منزل کی طرف وہ چل رہا ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آسمان کے نیچے انسانوں کو جو بنایا، آپ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت تک جتنے بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی ایک توازن ہے. انسانوں کے اندر ہر ایک کے حقوق ہے، فرائض ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، دونوں کے حقوق اور فرائض ہے. اسی طرح
ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ہر ایک کے حقوق اور فرائض ہے. حکومت ہے تو عوام کے حقوق و فرائض ہے. عوام ہے تو بادشاہ کے کچھ حقوق و فرائض ہے. اسی طرح آپ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، کسی کے فرائض رکھے ہیں، ہر ایک کی ذمہ دار ہے. جب تک یہ توازن کو باقی رکھیں گے اور طغیانی نہیں کریں گے تو معاملہ صحیح چلتے رہے گا. اور جیسے یہ انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو وہاں پر پھر طغیانی سرکشی آئیں گی، نظام خراب ہوگا. نظام خراب ہو گیا تو دنیا کے اندر فساد، جو آج ہم پوری دنیا کے اندر ہے، پوری دنیا فساد سے بھر گئی. نوکر کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے، مالک اس کا پورا حق نہیں دے رہا ہے. بعض جگہ مالک کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے، نوکر اس کا اپنے حق کو زیادہ طلب کر رہا ہے. بعض جگہ پر دیکھ رہے ہیں ہمیں شوہر اور بیوی ہے، ان کے اندر حقوق اور فرائض کے جو جھگڑے ہیں. تو یہ توازن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ توازن باقی رکھیں گے تو دنیا کے اندر فساد نہیں ہوگا، لیکن اگر اس توازن کو باقی رکھیں گے تو دنیا کے اندر انصاف، امن آئے گا. تو ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے توازن اور میزان اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھا ہے ایک توازن، کہ یہ توازن ذرا بھی بگڑ گیا قیامت. اسی طرح پھر اس کے نیچے ہم انسان ہیں، انسان کے اندر بھی توازن، ہر ایک اگر انصاف کریں گا. اس لیے پارلیمنٹ یہ اپنے جو ہائی کورٹ ہوتی ہے یا سپریم کورٹ ہے تو وہاں پر کیا ہے سامنے لگا ہوا؟ ترازو ہے. ترازو میں کیا ہے مطلب؟ توازن برابر رکھو، انصاف کرو. برابر رہیں گے تو ٹھیک ہے، ذرا معاملہ جھک گیا فساد ہو جائے گا. اللہ تطغوا فی المیزان، تم اس ترازو میں زیادتی مت کرو. اور اب تیسرا میزان، اللہ 3 میزان یہاں پر کائنات کا میزان، انسانوں کا میزان، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تم ترازو کو سیدھا رکھو، انصاف سے تولو اور اس کے اندر گھٹاؤ مت. ایک ترازو یہ ہے جس سے ہم بھاجی، ترکاری، پھل، فروٹ یہ ایک تولتے ہیں. 3 ترازو ہو گئے، 3 میزان ہو گئے، 3 توازن ہو گئے. کائنات کا توازن، انسانوں کا توازن، اور ایک جو انسان ایک دوسرے سے چیزیں خریدتے ہیں بیچتے جو ترازو ہوتا ہے اس کا بھی. یہ 3 چیزیں اگر برابر رہیں گی معاملہ صحیح رہے گا. اس میں اگر آپ بگاڑ کریں گے، کمی زیادتی کریں گے تو پھر اس کے اندر طغیانی سرکشی آئیں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے جب یہ سرکشی بڑھ گئی تو پھر ہم نے اپنے عذاب کا کوڑا بھیجا، بڑی بڑی طاقتور قوموں پر انسانوں کو پھر ہم نے ہلاک کر دیا. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس زمین کو ہم نے بچھایا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہے، یہ جانور ہے یا انسان ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے لیے ہم نے زمین کو بچھا دیا. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس کے اندر میوے بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہے، ذات الاکمام، جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے غلاف رکھا ہے. اس میں ایک بہترین جو اللہ تعالیٰ کے پھلوں میں انار ہے. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ پیکنگ کا کیا ہے کہ ایسی عجیب غریب اللہ تعالیٰ نے پیکنگ کی ہے، انسان نہیں کر سکتا. ہو جو انار کے اندر ہے نا پیکنگ، دیکھو کس طرح اس کے اندر پردے، کس طرح بیج جما کے پورا منظم طریقے سے رکھا ہے. مخلوق کو دیکھو، خالق کو پہچانو. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے جو بنایا اس کے اندر ذات الاکمام، ایسی پیکنگ کی انسان نہیں کر سکتا ویسی پیکنگ. اس کے اندر میوے بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور میوے ہے جن کے اوپر غلاف لپٹا ہوا ہے. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اسی طرح اناج انسان جو کھاتا ہے، ذُو الْعَصْفِ جس کے اوپر بھوس ہے، یعنی ایک اناج جو انسان کھاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا بھوسا ہے جو اس کے جانور کھاتے ہیں. جتنے بھی ہمارا جواری ہے، باجری ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، اس کا اناج تو ہم کھا رہے ہیں اور اس کا بھوسا وہ ان کے جانوروں کے لیے. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور اسی طرح خوشبودار چیزیں جتنی بھی ہے، پھول ہے اور ان کی خوشبو ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے پیدا کی ہے انسانوں کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلائیں گے. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے. اس کی تھوڑی تفصیل بتا رہے تمہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے نا، سب سے پہلے یہ تراب، عربی میں تراب کے معنی آتی مٹی، یعنی ہم کو جو مٹی کیا ہے، کرسٹ آف دا ارتھ ہے نا، یعنی کہ یہ جو قرہ جب ایک یہ ہوا تھا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ زمین اور آسمان ملی ہوئے تھے، ففتقنا، ہم نے اس کو پھاڑا.
اور پھاڑا کیسے اللہ تعالیٰ نے؟ کن سے پھاڑا. ایک لفظ بولے کن، کن جیسے ہی اس کے اوپر اللہ نے کہا تو وہ پھٹی، جسے آج سائنسداں بگ بینگ کہہ رہے ہیں نا، بگ بینگ تھیوری جو ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ ایک مادہ تھے، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے. ففتقنا، ہم نے اس کو پھاڑا، اور جیسے یہ پھاڑا تو یہ چھوٹے چھوٹے کرے جو دھماکہ اور دھماکے سے جو ذرات ہے، یہ ایک ایک ذرہ، ہم ایک ذرے کے اندر ہے. اگر ہم اس سے کیمرے کے ذریعے سے جو ہے نا ٹیلیسکوپ، اس کے ذریعے سے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے، بامول ایک ذرہ نظر آتی ہم جس دنیا کے اندر ہے جس میں 200 ملک ہے. تو جیسے یہ پھٹے تو پورے آگ کے کرے تھے، پوری آگ تھی اس کے اندر. اور اس زمین کے اوپر جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنا تھا، انسانوں کو بسانا تھا، اور یہاں پر آکسیجن اور پانی یہ سارا انتظام کرنا، یہ بھی آگ کا کرہ تھا. اس لیے ابھی نیچے جائیں گے ہم تو کیا ہے؟ پانی کے نیچے. ابھی مٹی ہے، مٹی کے نیچے پتھر، پتھر کے نیچے آگ ہے، اس کے بھی نیچے یہ بڑے بڑے جو آتی فشاں پہاڑ پھٹتے کہاں ہے؟ آگ ہے اس کے اندر. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، قیامت کے وقت ہم سمندروں میں آگ لگائیں گے. کیوں آگ لگیں گے سمندر کے اندر؟ کیونکہ پانی جس چیز سے بنا ہے نا تو وہ دو چیزیں ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن. ہائیڈروجن جلنے والا ہے اور آکسیجن بھی جلنے والا ہے، جس کو H2O بولتے ہیں نا، H2O دونوں جلنے والی چیز ہے اور دونوں گیسز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وہ دونوں گیسوں کو ملا دیں گے، یہ دونوں گیسوں کو الگ الگ کر دیں گے. ابھی تو ملی بھی ہے نا، ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا دیا تو H2O پانی بن گیا. جیسے دونوں کو الگ کر دیں گے تو ہائیڈروجن بھی جلنے والی گیس، آکسیجن بھی جلنے والی گیس. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ہم سمندروں کو آگ لگا دیں گے، اس کا ہائیڈروجن الگ، آکسیجن الگ، دونوں جلنے والی گیس. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہی سمندر آگ میں تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ جیسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے کن کہا، اور یہ جو ذرات جس کے اندر ایک ایک کرہ وجود میں آیا ہے، تو ہمارا بھی یہ کرہ ایک آگ کا کرہ تھا. اور اس آگ کے کرے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کے اندر سے گیسز نکلی جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن، تو یہ گیسز اوپر جا کر جمع ہوئی، اور جمع ہو کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملایا تو یہ پانی بنا. اور یہ پھٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر جب گیسوں کا پانی بن کے اس کے اوپر گیا، کئی ہزار سال تک فرماتے ہیں پانی گرا تو یہ نیچے اوپر جو زمین ہو گئی تھی اس کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہوا. تو بعض نے سمندروں کی شکلیں اختیار کی. ابری ہوئی جگہ تھی وہ کرسٹ آف دا ارتھ، یعنی آگ کے اوپر ایک کیا اس کو کہتے ہیں، آگ کے اوپر جو سفید سفید جو آتا تھا راکھ، یہ آگ کی راکھ ہے جو اصل میں مٹی ہے. تو اس کے اوپر جیسے پانی گرنا شروع ہوا اور جمع ہوتے 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 فرمایا کہ وہ مٹی کی شکل اختیار کیا اس نے، جس کو ہم مٹی کہتے ہیں. اس تراب کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ تراب، مٹی سے. مٹی کے بعد دوسرا جو پروسیجر میں گئے ہو، قرآن نے فرمایا تین، یعنی وہ مٹی جس سے پانی مل گیا، پانی ملی مٹی جسے کیچڑ کہتے ہیں، پانی اور مٹی جہاں پر مل گئی تو وہ پھر تین بن گئی. تیسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا تین لازب، یعنی وہ مٹی جس کے ساتھ پانی ملا اور پانی مل کے کئی دن تک وہ پانی کے اندر بھیگی بھی رہی، اور بھیگتے بھیگتے فرمایا کہ اس کے اندر پھر ایک چپچپاہٹ پیدا ہوئی، چکناہٹ، اس کو تین لازب کہتے ہیں. پھر تین لازب سے اگلا جو پروسیجر ہوا حمئم مسنون. یہ سب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 7 اسٹیج بتائے ہوئے انسانوں کی، مٹی کے 7. پہلے مٹی، اس کے بعد مٹی کے ساتھ پانی ملا تو وہ کیچڑ بن گیا، اس کے بعد حمئم مسنون، اس کے اندر سڑان، بدبو یا پھر ایک لیس پیدا ہوئی. اس کے بعد فرمایا سلسالین کالفخار، یہ یہاں پر آیا ہے سورہ رحمان کے اندر. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان کو ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے یا بجنے والی مٹی سے، یہ وہ مٹی جو سوکھتی ہے اور اس کے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے پیدا کیا. یہ ہوگا 5واں اسٹیج. چھٹا فرمائے سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے. اور 7واں ہے نطفہ، یعنی کہ وہ اس کا جوہر ہوتا ہے، جو جتنی چیزیں ہم نے مٹی سے حاصل کی تھی اس سے خون بنا، خون سے منی بنی، اور منی کے ذریعے سے پھر وہ ایک جراثیم جو تھا ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے دونوں ملے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا. 7 اسٹیج اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس میں کی جو ہے 5ویں اسٹیج سلسالین کالفخار، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنوں کو
پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، آگ سے نہیں بنے. اسی طرح ہم مٹی کے نہیں ہیں. اب یہ ہے نا مٹی کے پوری اسٹیجز سے گزار کر اس کے جوہر سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی نہیں ہے. اسی طرح جنات آگ سے پیدا ہوئے، آگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، اور ہم نے جناتوں کو پیدا کیا آگ کے لپٹ سے، یعنی آگ کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا، اس کے اندر سب سے زیادہ حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو. اور جنات کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں سے پہلے، ہم سے بھی پہلے جنات. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے عزازیل جو کون تھا، جن تھا نا، کانا من الجن، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آسمانوں کے اوپر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اور بڑا نیک، متقی اور عبادت گزار اور علم کا رکھنے والا، کہ اپنے جن ہونے کے باوجود بھی اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ فرشتوں کو یہ درس دیا کرتا تھا. تو انسانوں سے پہلے جو مخلوق بنی ہوئی ہے وہ ہے جنات. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اور جنات کے سامنے وہ رکھے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ دنیا میں بنانے والا ہوں. تو فوراً انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو دنیا کے اندر خوریزی کریں گی اور فساد کریں گی. تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا، اور پتلا تیار کرنے کے بعد جب روح ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو. تو فرشتے تو فوراً سجدے میں گر گئے، اور شیطان سجدے میں نہیں گرا. کیوں نہیں گرا تھا سجدے میں؟ اس کو روح کیا ہے معلوم نہیں تھی. اس لیے روح صرف انسان کے اندر ہے. اس لیے روح جس کے اندر ہے نبوت بھی اسی کے پاس ہے. جناتوں میں روح نہیں ہے تو نبوت بھی نہیں ہے. جنات انسانوں کے تابع ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جو واپس آ رہے تھے نا، جو زخمی کیا گیا، جسم کا لہولان ہوا، فجر کی نماز وادی نخلا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے، اور وہاں پر فجر میں جو قرآن پڑھے تو شیاطین کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی، فوراً اترے، اور اترنے کے بعد جیسے قرآن سنا فوراً وہاں پر ایمان لائی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تابع جنات کو کیا ہے، انسانوں کے تابع ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 600 سال کا زمانہ ایسا گزرا کہ لوگ جناتوں سے پناہ مانگتے تھے. عرب کے بارے میں آتا ہے جب کسی وادی کے اندر یا پہاڑ کے اندر جاتے تو وہاں پر آواز لگاتے، اے یہاں کے جناتوں، ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں، ہم کو کوئی ستاؤ مت، تکلیف مت دو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تعالیٰ شیطان رجیم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو اس لیے جناتوں اور شیاطین کا ہم سورہ جن جب پڑھیں گے نا، اس کے اندر جنات اور شیاطین کو یہ گھمنڈ آ جاتا ہے کہ ہم انسان سے زیادہ بھاری ہیں اور ان سے ذرا قیمتی ہے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا. نبوت بھی انسانوں کے اندر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، ہم نے جناتوں کو آگ کی لپٹ سے بنایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ اللہ تبارک تعالیٰ مشرقین کا بھی رب ہے اور مغربین کا رب ہے. دو مشرق، مشرقین، ہر جگہ یہاں پر تثنیے کا صیغہ آیا ہوا ہے. تثنیے نے دو، مخاطب بھی دو ہے نا، یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں. تو یہاں پر رب المشرقین، دو مشرق کا رب ہے، اور رب المغربین، دو مغرب کا رب. ایک جگہ فرمایا رب المشرق، اللہ مشرق کا رب ہے، وہ رب المغرب، اور مغرب کا رب ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشارق، تمام مشرقوں کا رب ہے، وہ رب المغارب، تمام مغربوں کا رب ہے. یعنی آج جو سورج ہمارا ڈوبا ہے تو کہیں نکلا ہے نا. آج جہاں ہمارا مغرب ہے کسی کا مشرق ہے. تو ہر جگہ مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. کہیں سورج ڈوب رہا ہے تو کہیں نکل رہا ہے. ابھی ہمارے پاس رات ہے تو کہیں دن ہے. تو رب المشرقین، مشرقوں کا رب، اور رب المغربین، دونوں مغربوں کا رب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے دو دریائے چلائے ہیں جو ملے ہوئے ہیں. دو دریا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب یہاں پر عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت، دو دریا چل رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے اندر ایک ایسا معمولی پردہ جو نظر بھی نہیں آتا رکھا ہے. دو دریا نہیں مل رہے. بعض نے فرمایا کہ گرم پانی اور ٹھنڈا پانی دونوں ساتھ چل رہے، نہیں مل رہے.
بعد میں فرمایا کہ ایک کا کھارا پانی ہے، کا میٹھا پانی ہے، اور دونوں دریا ساتھ میں چل رہے ہیں، کھارا پانی میٹھے میں نہیں مل رہا، میٹھا پانی کھارے میں نہیں مل رہا، کون ہے کرنے والا ہے؟ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور وہ بھی دریائیں چلائے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان میں ایک پردہ کیا، لا یبغیان، یہ بغاوت نہیں کرتے، ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، یہ سرکشی بھی نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے یا انکار کرو گے، یا اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس کے اندر سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، اس پانی کے اندر سے موتی، سیپی جو ہوتی ہے نا، جیسے ہی پانی اس کے اندر گیا وہ بند ہوگی، سمندر کے نیچے چلے گی، پھر اس کے اندر سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گی، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کی، کن کن قدرتوں کی انکار کرو گے۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے جہاز ہیں جو سمندر کے اوپر بڑے پہاڑوں کے جیسے کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے شاید معلوم ہے کل کا جو ہے تو امریکہ نے جو جہاز بھیجا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ابراہم لنکن، کیا جہاز ہے یہ؟ کس کے اوپر کھڑا ہے؟ پانی کے اوپر۔ اگر پانی نہیں ہوتا یہ جہاز چلا سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب یہ ابراہم لنکن کہاں ہے؟ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، جس کے اوپر کئی جہاز، جو اس کے اوپر رن وے بھی بنا ہوا ہے، اور ابھی پیچھے جو ڈوبا تھا جس کے اوپر بہت گھمنڈ تھا، اس کا کیا نام ہے؟ ٹائٹینک۔ تو یہ بڑے بڑے جہاز اللہ تعالیٰ، وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ، سمندر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جیسے پہاڑ کھڑے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جہاز کھڑے کر دیے۔ اگر پانی نہیں ہوتا تو ہم جہاز کہاں سے چلاتے؟ اور اگر پانی کے جہاز نہیں ہوتے تو ایک ملک سے دوسرے ملک جو ٹرانسپورٹنگ ہوتی ہے یہ بڑی مشکل ہو جاتی، انسان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت اور قدرت ہمیں، اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے کہ وہ نعمت ہم سب کو اللہ نے عطا فرمائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، اس زمین کے اوپر، جس زمین پر ہم ہیں، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا، علیہا کے معنی اس کے اوپر جو ہے، یعنی ہم جس زمین کے اوپر ہے نا، اس کے اوپر چرند پرند، اڑنے والے، تیرنے والے، رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، جتنے بھی جاندار جانور انسان ہیں، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، سب کے سب فنا ہونے والے، ختم ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف تیرے رب کی، باقی سب، یعنی کوئی بھی چیز مخلوق ہے نا جو پیدا ہوئی، ہمیشہ کے لیے نہیں، خالق ہمیشہ کے لیے، مخلوق ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور ان مخلوقات کے اندر جو مخلوقات انسان اور جنات کے علاوہ ہے، کل قیامت کے دن ان کو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب ایک بکری نے دوسرے بکری کو ظلم کیا تھا یا سینگ مارے تھے تو انہوں کو لائیں گے، اور لانے کے بعد فرمایا بدلہ دلا کر ان کو مٹی کر دیں گے۔ اس وقت کہیں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج بھی میں جانور ہوتا تو مٹی بن جاتا۔ اللہ نے مجھے انسان نہیں بنانا تھا، انسان بن گیا، مکلف ہے یہ، اچھا عمل کرے گا تو جنت ملیں گی، برا عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اب یہ بچنے والا نہیں ہے۔ جیسے مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اونچا عطا فرمایا، ویسی گرفتی بھی اس کی بہت خطرناک ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تم کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے۔ جب مقام اور مرتبہ دیا ہے تو ویسی گرفتی بھی ویسی ہونے والی، پوچھ بھی ویسی ہونے والی۔ کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ عمر کہاں لگایا، جوانی کہاں لگائی، اور مال کمایا کہاں سے، حلال یا حرام سے، مال خرچ کہاں پہ کیا، حلال یا حرام میں، اور 5ویں چیز اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ 5 سوال کے جواب جب تک کوئی بندہ نہیں دے گا، حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹے گے۔ تو جب مقام اور مرتبہ دیا ہے، فرشتوں سے سجدہ کرا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو، یہ مقام بتایا ہے۔ اور اگلی آیتوں میں بھی ہے، ایک وقت آئے گا کہ انسان، جنات تو جاتے ہیں اوپر، انسان بھی جائیں گے، اگلی آیتوں میں ہے، وہ بہت گہری آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل من علیہا فان، جس کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، جو اس روئے زمین پر، یہ تمام کے تمام فنا ہونے والی ہے، موت کے گھاٹ اترنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، صرف باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔
फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान के अंदर सब उसके सवाली हैं। हर एक दस्ते सवाल उसी के सामने फैला है। क्या इंसान, क्या जिन्नात, क्या चरीन, क्या परीन, जितनी भी मखलूक़ात सब उसी की सवाली है, सब उससे मांग रहे हैं और सबको अल्लाह तबारक ताला दे रहा है। उसके ख़जाने में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं हो रही। सिर्फ इंसान ऐसा है वो अल्लाह को नहीं मांग रहा। उसको अगर ज़रूरत पड़ती है ना, इल्ला माशाअल्लाह, वो इंसानों से मांगता है, दूसरों से मांगता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है ज़मीन और आसमान के अंदर जितने भी है सब उसी के सवाली है, उसी से मांग रहे हैं। कुल्ल यौमिन हुवा फी शक, हर एक दिन वो एक नई शान में है। और अल्लाह तबारक ताला का जो दिन है, बाज़ उलमा ने फरमाया है कि ज़माने, अल्लाह तबारक ताला ने जितने भी ज़माने, जितने भी अदवार है ना, अदवार दौर, तो वो हर दिन एक नई शान के अंदर है। अल्लाह तबारक ताला की जो शान है और अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो वराउल वरा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा, उसको हम समझ नहीं सकते। एक दिन जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो हमारा दिन है ये 24 घंटे का है, अल्लाह का एक दिन 1000 साल का है। इसलिए अल्लाह ताला युदब्बिरु अम्रा मिनस समाई इलल अर्द, अल्लाह ताला तदबीर अम्र करता है आसमान से ज़मीन की तरफ। उसकी मकदार अल्फीन अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, वो 1000 साल की होती है जो तुम्हारे दिनों के हिसाब से। और फरिश्ते जो ज़मीन से आसमान की तरफ और आसमान की ज़मीन की तरफ जो सफ़र करते हैं वो 50,000 साल का फरमाया। हर एक दिन अल्लाह ताला का अलग है। क़यामत के दिन 50,000 साल का होगा। कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, वो हर दिन हर रोज़ एक नई शान के साथ। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को और किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे या इनकार करोगे। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, अन क़रीब हम फारिग हो जाएंगे ए दोनों ज़मीन के बोझों। दो बोझ कौन है? दो मुखातिब है यहाँ पे, या माशरल जिन वल इंस, ए जिन्नात और इंसान। मुकल्लब भी यही है, जन्नत और जहन्नम का भी आगे दोनों भी अगली आयतों में जो जिक्र आ रहा है जन्नत और दोज़ख का, ये दोनों के लिए, इंसान और जिन्नात। फरिश्तों और अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, वो चाहते भी गुनाह नहीं कर सकते, उनके लिए जन्नत जहन्नम का मसला नहीं, इंसान के लिए मसला है। तो सनफ़्रुगु अय्युहस सक़लान, ए ज़मीन के दोनों बोझों, अन क़रीब हम फारिग हो जाएंगे। अभी हमने तुमको मोहल्लत दी है, अभी तुम दारुल इम्तिहान में है, इम्तिहान की जगह पर है। यहाँ पर दुनिया के अंदर आप जो भी नेक अमल कर रहे तो यहाँ पर उसका बदला नहीं है, बुरा अमल कर रहे उसका बदला नहीं। दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह, दारुल जज़ा नहीं है, बदले की जगह नहीं है। बदले की जगह आखिरत है, और आखिरत बदले की जगह है, वो अमल नहीं है। फिर वहाँ पर दुनिया के अंदर बदला नहीं है, सिर्फ अमल है। आखिरत के अंदर बदला है, वहाँ पर अमल नहीं। अनकरीब हम दोनों बोझों, हम तुम्हारे लिए सकल कहते हैं बोझ को, यानी इंसान और जिन्नात इस ज़मीन के बोझ है, इसके ऊपर अल्लाह ताला ने ये बोझ रखे हैं। अनकरीब हम फारिग हो जाएंगे, यानी जो करना है कर लो, तुमको हमने एक मोहल्लत दे दी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को तुम झुटलाएंगे। या माशरल जिन्नि वल इंस, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो कौन थे? दो, जिन्नात और इंसान। ए जिन्नातों और इंसानों के ग्रोह या जमात, इनिस्तताअतुम, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, अन तनफुज़ू मिन अख्तारि समावाति वल अर्द, इस ज़मीन और आसमान के बाहर अगर तुम निकल सकते हो, इसके किनारे जो बनाए ना ज़मीन और आसमान के, इस किनारे से निकल कर अगर तुम भाग सकते हो तो भागो। फनफुज़ू, निकल भागो। ला तनफुज़ून इल्ला बिल सुल्तान, तुम बग़ैर ताकत के इससे बाहर नहीं निकल सकते। सुल्तान के एक माने है ताकत, क़ुव्वत, या फिर अल्लाह ताला की इजाज़त, इसके बगैर आप इससे बाहर निकल नहीं सकते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला की किन किन नेमतों की को तुम झुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा, तुम पर भेजे जाएंगे, तुम दोनों पर। अब निकल के भागो बोले तो ये नहीं कि आज हम इन आयतों को समझ सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। ये तो हमने हदीसों में बारहा सुना है, वाक़यात में भी सुना है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। मिट्टी कसीफ़ होती है, वज़नदार, हम उछल के भी कितना उठेंगे, 5, 6, 7, 8 फीट। लेकिन इसके बिलमुक़ाबिल जो जिन्नात है ये है लतीफ़। लतीफ़ यानी इनका वज़न नहीं है,
اس لیے یہ بغیر مشینوں کے آسمانوں کے اندر جاتے ہیں اور بادلوں کے اندر بیٹھ کر غیب کی خبریں جو ہوتی ہیں فرشتے وہاں پہ ذکر کرتے ہیں اس کو سنتے ہیں. تو جنات اور شیاطین تو اوپر جا سکتے ہیں, انسان نہیں جا سکتے. لیکن ایک وقت آئے گا, ابھی آیت 1400 سال پہلے کی, اس وقت اللہ پر یرسلوا علیکما, تم دونوں پر مارے جائیں گے آگ کے گولے. ابھی کس کو گولے مارے جا رہے ہیں؟ آسمان میں جو تارا ٹوٹا ہم سنتے ہیں نا, 12 آسمان میں تارا ٹوٹا بول کے نظر آتا ہے نا, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جنات اور شیاطین جب غیب کی خبریں باتیں سننے کے لیے وہاں پر بادلوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے ہیں, اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات عالم امر سے لے کر نیچے آ کر کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا, جب وہ باتیں کرتے ہیں آنے والے حالات بتاتے ہیں, تو یہ جنات خاموشی سے سنتے ہیں. وَمَنِ اسْتَرَخَ, اور اگر کوئی بات چرا لیتا ہے, فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ, اس کو ایک جلتا ہوا انگارہ پھینک کر مارا جاتا ہے. تو آسمان میں ہم کو نظر آتا ہے وہ تارا ٹوٹا, تارا نہیں ٹوٹتا, وہ جنات اور شیاطین کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ ابھی تک تو جنات جاتے تھے آسمانوں پر, انسان بھی جائیں گے. یہاں پر نیوز آئیں گی کہ کوئی شٹر تباہ ہو گیا, ہو سکتا ہے وہ اس ریڈ زون کے اندر داخل ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو, یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جگہ مقرر کی, یہاں تک آپ آ سکتے ہیں, اس کے آگے ریڈ زون ہے, اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے. جنات اور شیاطین بھی ایک حد تک جا سکتے ہیں, اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کائنات کا نظام ہے, منظم نظام ہے کہ لو ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے نازک کام ہے, اس کے اندر آپ دخل دیں گے تو تمہارے اوپر آگ کے گولے مارے جائیں گے. ابھی تو جناتوں کو مارے جا رہے تھے, ایک وقت آئے گا کہ علیکما فرمایا تم دونوں پر مارے جائیں گے. یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ جنات انسانوں کو ساتھ میں لیں گے. کیوں لیں گے انسانوں کے ساتھ میں؟ کہ یہ آدم کو سجدہ کرایا گیا تھا اور فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ تم اس کے تابع اور فرما بردار رہنا, اس کے کاموں میں رکاوٹ نہیں کرنا. لیکن یہ انسان اگر اس حد سے باہر نکل جائے گا تو وہاں پر پھر ان کو بھی مارے جائیں گے. یرسلوا علیکما شواظ من نار, آگ کے گولے, ونحاس, اور دھواں جس کے اندر آگ ہے, فلا تنتصران, پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے, یہ انکار کرو گے. بڑی قیمتی آیتیں ہیں الحمدللہ. بہت سارا ہمارا سورہ رحمن کا تقریباً 1.5 رکوع ہو چکا ہے, اور بھی ابھی بہت ساری قیمتیں ہیں, 2-3 منٹ اوپر چلے گئے. تو انشاءاللہ پیر کے دن سفر میں ہم پیر کے دن کی تفسیر انشاءاللہ منگل کو ہوگی. تھوڑا سفر ہے, ضروری ہے جانا ہے, خان وہاں پر بلایا ہوا ہے ضروری مشورے کے لیے. ممبئی کا سفر ہے, انشاءاللہ پیر کی تفسیر منگل کے دن انشاءاللہ. یہ ٹائم ہے 8:15 سے 9:15. جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمی ہوتا ہے اللہ اس کو معاف فرمائے. جتنا خیر تھا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور زبان کی لغزش یا پھر سمجھنے کی جو غلطی ہوئی یا بتانے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. قرآن پاک کی بہترین جو آیتیں ہیں اور بہترین جو باتیں ہیں ان تمام بہترین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.